الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. سورہ حشر کی تفسیر چل رہی تھی اور یہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے جو آج کی اس مجلس میں تلاوت کیا گیا. آیت نمبر 18 جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے. گزشتہ مجلس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ بنو نذیر نے مدینہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ تیار کیا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی اور جس کے نتیجے میں ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اور جب انہیں نکالا گیا، جب ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا تو ان کی فیور کرنے والے جو منافق تھے ان کی گفتگو بھی گزشتہ نقل کی گئی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے بنو نذیر کو سمجھایا. پھر ان گفتگو کو نقل کرنے کے بعد آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کی مثالوں کو بیان فرمایا، اور مثالوں کو بیان فرمانے کے بعد اخیر میں آیت نمبر 17 میں ان دونوں کے انجام کو، ان منافقین کے انجام کو، ان یہودیوں کے انجام کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا انجام بیان کیا. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ یہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، منافقین ہو، یہودی ہو، جتنے بھی مشرکین ہیں، ان سب کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور جو اللہ کے اوپر ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنا، کفر کرنا، یہ سراسر ظلم ہے، ان کا بدلہ یہی ہے. تو ان آیت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کا انجام بیان کیا تھا. چونکہ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا انجام بیان کرتا ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کا بھی انجام بیان کرتا ہے. تو آج کی اس مجلس کے اندر، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں. اور آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر آیت کے آخر میں پھر کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ان دونوں کے بیچ میں یہ فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آئندہ کے لیے کیا بھیج رہا ہے. پہلی مرتبہ جو تقوی کا حکم ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان سارے کاموں کو کرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے، ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور ایک چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے
اور ایک مرید اپنے پیر کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے وہ ناراض ہو جائے، دل میں ان کا احترام، دل میں ان کی عظمت ہوتی ہے، اور جو وہ حکم دیتے ہیں ان کو بجا لیتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اور اس اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے سارے حکموں کو ایمان والے تم پورے کرتے رہو۔ پھر دوسری مرتبہ جب تقوی کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ حکم ایسے جن کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی گناہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کہ گناہ کے کاموں کو کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ کو تمہارے سارے عمل کی خبر ہے، تم کیا کیا کر رہے ہو، کیا کیا گناہ کر رہے ہو، چھپ کر رہے ہو، خلوت میں کر رہے ہو، جلوت میں کر رہے ہو، اپنے دلوں میں تم کیا کیا پلاننگیں بنا رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا کیا منصوبے چل رہے ہیں، سب چیزوں کی اللہ کو خبر ہے۔ اور پھر اس درمیان میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کا حساب آڈٹ کرنا چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کل، یعنی جو آخرت آنے والی ہے، وہاں کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں۔ ہر آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کا حساب آڈٹ کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے گا اور اس کے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لی غدین غد کہا، غد کہتے ہیں عربی زبان میں آئندہ کل، آوتی کال، ٹومورو۔ تو آخرت کا لفظ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی 3 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ دنیا کا مقابلہ جب آخرت سے ہو، تب دنیا کی زندگی کا مقابلہ آخرت سے ہو، تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی، آج وہ دن آج کا ہے، یوم کہتے ہیں آج کے دن کو، اور اس کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی دن کی ہے؟ ایک دن کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن کے بعد جو کل آئے گا وہ کون سی ہے؟ آخرت ہے۔ مفسرین فرماتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ آخرت کی زندگی کا مقابلہ دنیا کی زندگی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب سے اللہ نے دنیا کی زندگی کو بنایا ہے، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے اب تک، اور قیامت تک اللہ اس دنیا کی زندگی کو چلاتے رہیں گے۔ لیکن آخرت ایک ایسی زندگی جس کو اللہ کبھی ختم نہیں کریں گے۔ دنیا ایک زندگی ہے جو فانی ختم ہونے والی ہے، اور آخرت ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو چیز کبھی ختم نہ ہو، اس کا مقابلہ اس چیز سے نہیں ہو سکتا جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تم جس دنیا کے اوپر دل دے بیٹھے ہو، اور تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی جو محبتیں بھری ہوئی ہیں، اس دنیا کی زندگی صرف ایک دن کی ہے، اور ایک دن کے اندر بھی 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات، تب جا کر 24 گھنٹے۔ اگر صرف دن مانا تو صرف 12 گھنٹے۔ کوئی آدمی کسی جگہ 12 گھنٹے سفر میں جاوے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو وہاں آدمی دل نہیں دیتا ہے، وہاں آدمی اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا کھڑا نہیں کرتا ہے۔ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آدمی اتنی وہ چیزیں وہاں لے جاتا ہے۔ باقی اس کا جو اصل وطن ہے، اپنا مقام، وہاں کی اصل فکر کرتا ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، وہاں میرا اپنا وطن ہے، وہ میرا اصلی جگہ ہے، وہاں کی مجھے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، اور آخرت کی زندگی یہ اصل وطن ہے۔ جس طریقے سے آدمی ایک کنٹری سے دوسری جب کنٹری میں جاتا ہے، ایک ملک سے جب دوسرے ملک جاتا ہے، تو جس جگہ جا رہا ہے وہاں اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ پہلے سے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، وہاں جو کرنسی چلنے والی ہے، انڈیا کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلے گی، تو یہاں سے وہ کرنسی لے کے جا رہا ہے تاکہ وہاں جا کر مجھے تکلیف نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی سے تم جب آخرت میں جاؤ گے، جو ہماری اصل زندگی ہے، وہاں کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وہاں کا پاسپورٹ اور وہاں کا ویزا کلمہ اور اعمال صالحہ ہے، وہاں کی کرنسی ثواب ہے، تم نے کتنے نیک اعمال کر کے آخرت کی بینک میں تم نے ثواب جمع کر رکھا ہے۔ دنیا کی چیزیں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے، تو حضرت نے کیا کہا کہ جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اس کی دنیا میں اتنی دنیا کی تیاری کرو،
اور جتنا تمہیں آخرت میں لینا ہے اس کی تمہیں اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اب دنیا کی زندگی ہماری ایک دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں تقوی کا حکم لا رہا ہے کہ نیک اعمال کے کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے وقت بھی اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم دنیا کی زندگی میں پھنس نہ جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنا اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ کیا مطلب اللہ کو بھلانے کا؟ کہ اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے زندگی گزاری، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کو ایسا بنا دیا کہ ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ ہوتا ہے نا، آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے اس کام سے دنیا کے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خود اس کی ذات کے لیے کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی چیز نقصان کی، اللہ اس کو غافل کر دیتے ہیں۔ کیا چیز میرے لیے نفع کی ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان کی، اللہ اس کو اس کی ذات سے غافل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھلانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان والے مت ہو جانا، ان کافروں کی طرح، مشرکین کی طرح، یہودیوں کی طرح، ان منافقین کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نگاہ میں کیا ٹھہرے؟ اولئک هم الفاسقون، فاسق نافرمان ٹھہرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام بیان کرے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دے رہے کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہنمی لوگ یہ تو ہمیشہ کے دھوکے اور نقصان میں ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے یہ ہمیشہ کے کامیابی۔ اس لیے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ اصل کامیابی جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کسی کے داہنے اور رائٹ ہینڈ میں جب اس کو اس کا نامہ عمل دیں گے اور اس کے بارے میں جب جنت کا فیصلہ اللہ سنائیں گے اور جہنم سے برات کا، تب جا کر سمجھا جائے گا کہ آدمی کامیاب ہے، تب جا کے یہ آدمی سکسیسفل، اس کی لائف کامیاب ہوگی۔ اس سے پہلے کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے یہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے، جس کے ذریعے سے ہم تم کو نصیحتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں، ایمان والو اگر ہم اس قرآن کو، لو انزلنا هذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اتارتے، لرأیتہ، تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا، وہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی تاثیر کی وجہ سے اس پہاڑ کا حال یہ ہوتا کہ وہ جھک جاتا ہو، متصدعا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا۔ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، دنیا کے مخلوقات میں سب سے جو ٹھوس اور جو مضبوط، جو طاقتور چیز اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ زمین میں اللہ نے کلو کی شکل میں ان کو گاڑا ہے تاکہ زمین کا بیلنس باقی رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تاثیر، قرآن کی عظمت، یہ اتنا زبردست جلالی اللہ کا کلام ہے کہ اگر اللہ ڈائریکٹ اس قرآن کو اس پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ نے وہ 12واں واقعہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ سے خواہش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ دنیا کی زندگی میں موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے، کہا کہ اس کی کوئی شکل، کہا فلما تجلی ربہ للجبل، کہ آپ کوہ طور پر چلے جائیے، اس پہاڑ پر میں اپنا جلوہ، اپنی تجلی ظاہر کروں گا، آپ اس پہاڑ کو دیکھتے رہنا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، ابھی اللہ نے اس پہاڑ کو تھوڑی سی اپنی تجلی کیا ظاہر کی، جعلہ دکا، پہاڑ چورا چورا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فلما خر موسیٰ صعقا، جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حالانکہ وقت کے نبی ہیں، ایک طرف پہاڑ کی حالت، ایک طرف وقت کے نبی کی حالت، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زبردست قرآن، کہ جس قرآن کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاوے، تو پھر ایک چھوٹا سا 7 سال کا 8 سال کا بچہ قرآن کو حفظ کیسے کر لیتا ہے؟ سوال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عجیب ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، قربان جائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، کیسی باتیں لکھی ہے بزرگان دین علماء کرام نے، کہ ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی اتنی گرم ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو اس کے سامنے ٹکا نہیں سکتے ہیں، سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب 14ویں رات کا جب چاند نکلتا ہے، بدر کا جب چاند نکلتا ہے، جب بدر نکلتا ہے تو وہ بدر سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، جب وہ روشنی جب سورج سے بدر جب حاصل کرتا ہے تو وہ روشنی گرمی سے ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے، پھر آدمی جب اس چاند کو دیکھتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو جب اس چاند کے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بالکل ٹیک جاتی ہیں، چونکہ چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام جلالی ہے، جو کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلالی کلام کو اپنے جمال حبیب کے اوپر نازل فرمایا، جن کے اندر جمال ہی جمال ہے، جن کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، جن کے سینے میں ٹھنڈک ہے، جن کے زبان مبارک کے اندر اللہ نے جمال کو بھر دیا ہے۔ جب یہ جلالی کلام اس جمالی سینے پر نازل ہوتا ہے تو وہ کلام ٹھنڈک میں بدل جاتا ہے، پھر زبان مبارک سے جو جمالی نکلتا ہے تو وہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ صفت جمال کا اثر ہے، ورنہ اللہ کے قرآن میں اتنا جلال ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب قربان جائیے پیارا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا عالم ہوگا جب وحی نازل ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف۔ میں نے جب قرآن کریم کی تفسیر جب شروع ہوئی تھی سب سے پہلے ہفتے میں تفسیر کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ وحی کے آثار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے گود میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتا تھا، اور اچانک وحی کے جب آثار شروع ہوتے تھے تو اس وحی کے آثار کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا، چہرے انور سے پسینہ شروع ہو جاتا تھا، بدن میں کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یہ اثر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینوں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ قرآن کریم اس سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کی وجہ سے قرآن کریم کو حفظ مکمل کرتے ہیں، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے والے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ابھی عقل کنواں کے جو محتمی حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم، ان کے متعلق لکھا ہے کتاب میں نے پڑھا، وہ ایک جگہ جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت کی عادت تھی کہ دکھنے میں مسلمان دکھ رہا ہے، اس سے پوچھا بیٹا کیا نام ہے، نام بتایا تو ایسا نام جو مسلمان تھا، کہا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو، کہ میری ماں نے مجھے بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے۔ تو اس کی ماں کے پاس گئے، کہا کہ میں خود گھر میں دوسرے کے گھر میں کام کرتی ہوں، اور میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیک مانگنے پر مجبور کیا کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ہم غریب ہیں، تو ان کی شادیوں کے لیے جہیز کا مسئلہ ہے، تو اس لیے پیسے جمع کرنے کے چکر میں نے اپنے اولاد کو جو ہے اس طریقے سے لگا دیا۔ حضرت نے کہا کہ ان کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تمہارے بچے کو مدرسے میں بھیج دو۔ قربان جائیے وہ بچے کو مدرسے میں لے کر گئے، اس کو تیار کیا، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ کتابوں میں لکھا ہے 82 دن میں وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 82 دن کے اندر 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ حضرت نے اس کو عمرے کے سفر پر بھیجا۔ یہ قرآن کی عظمت، یہ اللہ کی قرآن کی تاثیر کہ اللہ نے اس صفت جمال کے اثر کی وجہ سے اتنا آسان کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو 3 مہینے میں 4 مہینے میں حفظ کر رہے۔ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہے جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم حنفی کہلاتے ہیں مسلکاً اعتبار سے۔ ان کی ماں ایک مرتبہ امام محمد کو لے کر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئی کہ میرے بیٹے کو علم سکھاؤ، بڑے فقیہ تھے، عالم بناؤ، تمہاری خدمت میں تمہاری صحبت میں رکھو۔ چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی، بڑے خوبصورت تھے،
ابھی داڑھی کا بال بھی نہیں پھٹا تھا، تو حضرت نے مناسب ہی سمجھا اپنے پاس رکھنے کے لیے، تو عذر کر دیا کہ دیکھو میں جب تک بچے کو عالم نہیں مانا جب تک کہ بچہ حافظ نہ بن جائے، اس لیے کہ عالم کے ساتھ اگر وہ حافظ ہے تو سونے پر سہاگا ہے۔ تو مولانا عمر صاحب اکثر کہتے تھے کہ جو بچہ عالم ہے حافظ نہیں ہے تو وہ زیادہ قرآن سے استنباط و استدلال نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے مجبوراً یہ عذر کر دیا کہ جب تک اس کو تم حافظ نہیں بناؤں گے میں اس کو عالم نہیں بنا سکتا، تاکہ اس کی ماں ان کو لے کر چلی جاوے اور تھوڑا سا بڑا ہو جاوے۔ 7 دن کے بعد وہ ماں لے کر آئے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ 7 دن کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، 7 دن میں ان کی ماں ان کو لے کر آئی کہ وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ گھروں کا وہ ماحول کیسا دل اندر سے پاکیزہ ہوگا کہ 7 دن میں چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس قرآن کی تاثیر اور اس کی عظمت کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے لوگو ہم ایسی مثالیں تمہارے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر حاصل کرو کہ پہاڑ جیسی کڑک اور مضبوط چیز قرآن کے تاثیر کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انسان اتنا سخت دل ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی بات تو دور کی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے جن کے سامنے وحی اترتی تھی ان کے دل تو سخت تھے ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آج کے مسلمان کا حال بھی یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کے دل پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے جس طریقے سے ایک مریض کو آپریشن کے وقت بے ہوشی کے لیے جو کلوروفارم جو ایک شیشی سنگائی جاتی ہے اس کا پورا بدن بے ہوش ہو جاتا ہے، اب اس کے بدن سے کوئی ٹکڑا کاٹو تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کہا کہ بس اسی طریقے سے انسان کے جسم پر خواہش کا ایسا کھول چڑھ گیا ہے، مادیت کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اندر سے بے ہوش ہو گیا ہے، قرآن کریم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ایک بہترین غذا جس غذا کا اثر جب انسان جب اس کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے ایک صحت مند، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے خون بنتا ہے، بدن کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہی غذا اگر کسی بیمار کو کھلائی جاوے تو کیا ہوگا؟ اور بیماری بڑھے گی، اور بیماری بڑھے گی نہیں بڑھے گی، تو بھئی پھر کیا کیا جاوے کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس بیمار جسم کا علاج کیا جاوے۔ جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا بہترین غذا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ ہمارے اندر سے ہماری روحانیت بیمار ہے، ہمارا دل اندر سے بیمار ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کے علاوہ دنیا کی ناجائز خواہشات، دنیا کی ناجائز محبتیں دلوں میں بھری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تاثیر کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ذوالنون مصری نے 6 وجہ لکھی ہے، میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنے اندر کھول سکتے ہیں کہ یہ کون سی 6 وجہ ہیں جن 6 وجہوں کی وجہ سے آدمی کا دل اندر سے بیمار ہو جاتا ہے اور آدمی کو کتنی ضرورت ہے ان 6 چیزوں کی علاج کرنے کی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنے اندر کھولتے رہنا۔ نمبر 1، آخرت کے بارے میں نیت کمزور ہو، جبکہ دنیا کے بارے میں نیت آدمی کی پکی۔ دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو آدمی کتنا پکی ارادے سے کرتا ہے، کیسی بھی موسم ہو، کیسی بھی ماحول ہو، لیکن دکان جانا ہے تو جانا ہے، کیسی نیت پکی ہے۔ لیکن جہاں آخرت کے بارے میں کوئی تیاری کی بات آوے تو نماز انشاءاللہ دعا کرو نا مول صاحب پڑھیں گے، یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ تم دعا کرو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے۔ یہ نیت کمزور، یہ روح کی بیماری کی نشانی، اس کی روح اندر سے بیمار ہے کہ آخرت کے کسی کام کے بارے میں اس کی نیت اتنی کمزور ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ اب اس کو اپنے اندر کھولتے رہیے۔ نمبر 2، انسانوں کے جسموں پر ان کی خواہشات کی سواریاں، یعنی ان کے انسان کا جو جسم ہے ان کے جسم پر ان کی خواہشات اتنی غالب آ گئی ہے، ہر وقت آدمی اپنے خواہشات کی پورے کرنے کی فکر، بس کیسے میری مرضیات، میری خواہشات، میرے نفسانی چوچلے پورے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، زندگی مختصر ہے لیکن امیدیں بہت زیادہ ہے، سامان 100 برس کا ہے لیکن پل کی کوئی خبر نہیں ہے، اتنا جمع کر کے رکھا ہے اور ایسی ایسی امیدیں باندھی ہیں کہ 100 سال تک نسلیں ہماری کھا سکتی ہے لیکن پل کی خبر نہیں، ایسی ایسی امید آدمی باندھتا ہے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ نمبر 4، اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم کرنا، یعنی ہمیشہ یہی فکر ہو کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے،
لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کی ناراضگی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اس کی روح کی بیماری کی نشانی ہے. فلاں کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، بیوی کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے. اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. بیوی ناراض ہو جائے گی، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. کمی کے موقع پر اور خوشی کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کتنا بڑا دیندار ہو، اس کی دینداری خوشی کے موقع پر ظاہر ہو جاتی ہے. اس کی دینداری غمی کے موقع پر ظاہر ہوتی ہے آدمی کتنا بڑا دیندار. اسی کو آگے کہہ رہے ہیں کہ نفس کی خواہش کی پیروی کرنے میں غمی اور خوشی کے موقع پر سنت کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. اور چھٹی چیز، بزرگوں کی چھوٹی سی لغزش اور بھول کو اپنے لیے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ، یعنی کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے اولیاء سے کوئی بھول ہو گئی، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، آدمی اس کو اپنے لیے ایک نمونہ بناتا ہے. بھئی ان سے بھول ہوئی ہے تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے. لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو، کہ ان سے یہ بھول ہوئی ہے تو پھر ہم بھی یہ کام کریں گے. یہودیوں نے اپنے نبی کو جو اعتراض کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ نبیوں سے کچھ بھولا ہوئی، انہوں نے اعتراض کیے اور پھر وہی اس کام میں لگ گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو جب اللہ نے منع فرمایا کہ یہ کام نبیوں سے ہوا ہے تو ہمارے کرنے میں کیا حرج. تو کسی اللہ والے سے، کسی ولی سے کوئی بھول ہو جاوے اور آدمی اس کو اپنے لیے آئیڈیا بنا کر اس بھول میں مبتلا ہو جاوے اور اس کو اپنے لیے جو ہے پروف کے طور پر ثابت کرے. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کسی انسان کی زندگی میں سمجھو کہ اس کے اندر کا دل بیمار ہے، اس کے اندر کی روح بیمار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تاثیر اس پر نہیں ہوگی. دیکھ رہے ہیں نا تراویح کے موقع پر 5 منٹ ہو جائے دیر سے تو کیا یار 5 منٹ لمبی نماز ہوئی آج کی. ارے ہم اسی لیے تو دنیا میں آئے ہیں. 5 منٹ کیا 10 منٹ بھی زیادہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے قرآن کریم کی تاثیر کا اثر. تم کسی کو ملاقات میں کسی کے پاس جاؤ، کسی اپنا سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جاؤ، ملاقات طے ہوئی آدھے گھنٹے کی، لیکن ایسا مزہ آیا کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات پونا گھنٹے کی تو تم افسوس کرو گے. ارے یار جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد میں میں کامیاب ہو گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے میں ہمارا جی اتنا گھبراتا ہے کہ ہم اس سے اکتا جاتے ہیں. یہ علاج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے لوگوں، یہ قرآن کریم کی مثالیں ہم تمہارے سامنے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے. کہاں پہاڑ جس کو اللہ نے کوئی مکلف نہیں بنایا ہے اور کہاں انسان جس کو اللہ نے مکلف بنایا اس کی دل کی یہ حالت. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اب جب وہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن کریم کی ایسی تاثیر ہے تاکہ اللہ کی صفتوں کا بیان آ رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی 100 سے زائد کتابیں، 4 بڑی بڑی ہیں، باقی سب چھوٹے چھوٹے کتاب سے صحیفے ہیں، اور سب کی سب کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا. کتاب کا مطلب یہ ہے یا تو کسی فرشتے کی بات تھی یا کسی نبی کی بات تھی. اللہ نے ان کے دل میں وہ بات ڈالی، انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کو کہا. جیسے حدیث آپ دیکھ لیجئے، وہ حدیث اللہ کی بات جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات دل میں ڈالی، اللہ نے اپنے زبان مبارک سے اپنے الفاظ میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ حدیث بن گئی. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کا کلام. اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ اللہ کی اندر سے نکلی ہوئی چیز. جب اس قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے، بڑا بھاری مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو ان کے زمانے کے بادشاہ نے کوڑے لگائے تھے کہ تم یہ کہو کہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے. جب وہ قرآن کریم اللہ کے کلام کی تاثیر، تو اللہ کیسا ہوا، اس اللہ کی تاثیر کیا بیان فرما رہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، یہ آخری 3 آیتوں میں اللہ کی 15 صفتوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے جو صفت 99 جو نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے ان 3 آیتوں میں 15 اللہ نے اپنی صفتوں کا تذکرہ فرمایا. کتنی زبردست یہ آیتیں ہیں. میں آخر میں اس آیت کی فیض آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ صرف سنیے کہ کیسے کیسے اللہ نے اپنی صفت نام کا تذکرہ فرمایا. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ کا پہلا صفتی نام ہے عالم الغیب، وہ اللہ وہ ہے جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. والشہادہ، اور جو ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے. غیب کی بات کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے کہ بھئی یہ چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب میں ہے ہی نہیں. ہمارے اعتبار سے کہا
کہ جو چیزیں ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، جس کو ہم اپنی انسانی عقل سے دیکھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں دنیا میں ہے، لیکن اللہ ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ایسے اللہ ہے، وہ الرحمن الرحیم، اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تشریح ہوئی تھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں، بتایا اس وقت کہ الرحمن یہ وہ صفت ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، جس کا تعلق مسلمان اور کافر دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ایسا رحمان ہے کہ باوجود ہے کہ وہ آدمی کافر میں، پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ یہ صفت رحمان کا اثر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نافرمان ہے، پھر اللہ اس کو کیوں کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ کی صفت رحمان کا اثر ہے کہ اس کی رحمت سب پر عام ہے، اپنے نافرمان پر بھی عام ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ رحیم ہے کہ جس کی رحمت مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں پھر کافروں پر اس کی رحمت کا اثر نہیں ہوگا، صرف ایمان والوں پر ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، دوسری آیت میں پھر فرمایا یہ وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کون ہے؟ الملک، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دنیا کے اندر جو بادشاہ کے دعوے دار ہیں، جو حکومتوں کے، سلطنتوں کے جو دعوے دار ہیں، وہ تو عارضی طور پر ہیں، وہ اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت کو چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ کے دعوے دار آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، قارون آیا، کسی کی حکومت نہیں چلی، سب ختم ہو گئی۔ ایک اللہ ہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے میدان محشر میں جب قیامت قائم ہو جائے گی، سب لوگ مردے کی شکل میں ہوں گے، دنیا ٹوٹ پھوٹ چکی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس وقت اللہ اعلان کریں گے این الملک، کہاں ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں ہے دنیا میں وہ بادشاہی کے دعوے کرنے والے، سلطنتوں کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ کہیں گے میں خود بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں۔ وہی الملک القدوس، کہ ایسا اللہ ہے کہ جو ماضی کے اندر بھی ہر عیب سے پاک تھا، السلام، اور مستقبل میں بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آئندہ قیامت تک اس کی ذات میں کوئی عیب آئے گا۔ ایسی ذات ہو ہر عیب سے۔ عیب کا مطلب سورہ اخلاص میں اس کی تفسیر کہ بھئی اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ہماری طرح جسم سے پاک ہے، ہماری طرح کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ایک نور ہے۔ المؤمن، کہ وہ خوف کے وقت جو ہے امن دینے والا، اور المہیمن، جب خوف آ جاوے اس خوف کو دور کرنے والا۔ یہ اللہ کی دو اہم صفتیں ہیں کہ خوف جب آوے اللہ اس خوف کو دور کرنے والا، اور اس خوف کے آتے وقت اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے کہ کس پر خوف آ رہا ہے، کس پر مصیبت آ رہی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ العزیز، بڑا طاقتور ہے، بڑا زبردست ہے۔ الجبار، جبار کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ بگڑی بنانے والا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ جیسے وہ بینڈیڈ ہم لگاتے اس کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں۔ کوئی چیز لگ گئی یا کوئی ہڈی ہماری ٹوٹ گئی تو وہاں وہ فریکچر کا جب پاٹا باندھتے اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے لکڑی اندر رکھی جاتی ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں عربی میں۔ جبیرے کا مطلب وہی، اسی سے جبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کاموں کا بنانے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا کوئی کام بنتا ہی نہ ہو، کوئی کام بگڑ کرتا ہو، تو وہ اس جو ہے اس صفتی نام کا ورد رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اللہ کاموں کو بنائے گا۔ المتکبر، بڑا تکبر والا ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ ہمارے لیے تو تکبر حرام ہے۔ تکبر کس کے لیے زیب دیتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے حدیث میں بتائیں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو میری چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو تکبر کا مطلب آئی ایم سم تھنگ، میں اچھا ہوں سب خراب۔ یہ بڑی جو ہے تفصیلی ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں۔ المتکبر، اللہ کی صفت ہے تکبر کرنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کے ساتھ یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مشرکین اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ نہیں ہے، بہت ساری دیوی دیوتا ہے، سب کو اللہ بھگوان مان رہے ہیں۔ ابھی کرسمس لوگوں نے منائی، کیا اشارہ کیا کہ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے کہ وہ تین خدا مانتے ہیں۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ان تین میں کا ایک ہے۔ ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں۔ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ اور اس موقع پر مسلمان
اپنے دوسرے بھائیوں کو ہیپی کرسمس کہہ کر کیا اشارہ کر رہا ہے؟ ایسا یہ لفظ ہے ہیپی کرسمس، علماء کہتے ہیں کہ اگر دل سے تعظیم سے کہا تو آدمی ایمان سے نکل جائے گا، چونکہ ہیپی کرسمس کہہ کر تم یہ اشارہ کر رہے ہو کہ میں اللہ کو ایک نہیں مان رہا، میں اللہ کو تین مان رہا ہوں، اس میں حضرت عیسیٰ کو بھی میں اللہ مان رہا ہوں، ان کی پیدائش پہ میں خوشیاں منا رہا ہوں اور میں کسی کو خوشی پہ مبارکبادی دے رہا ہوں۔ اسکولوں میں پروگرام ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو ایسے موقع پر ان کا عیسیٰ کا بھیس بنا کر ان کو عیسیٰ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے عقیدے بدلے جا رہے ہیں، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، مجبور ہے، کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ اسکول میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملے۔ ڈانسنگ کے پروگرام ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں جو ان کی اسکول ہے یہودی عیسائیوں کی۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن چیزوں سے یہ لوگ میرے ساتھ جوڑتے ہیں ان ساری چیزوں سے میں پاک ہوں۔ مشرکین کیا کہتے تھے معلوم؟ وہ یوں کہتے تھے کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کتنا اللہ کو غصہ آتا ہوگا کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اللہ کو ان کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے میں پاک ہوں۔ واللہ الخالق البارئ، آگے فرمایا کہ یہی وہ اللہ ہے جو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، باری کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے ساتھ اس چیز کو کیسا بنانا ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ پتھر تو پتھر کو کیسا بنانا، درختوں کو کیسا بنانا، ہر چیز کو اللہ نے کیسی کیسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ آدمی جب دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت کے بارے میں آدمی سوچتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ المصور، وہی تصویر بنانے والا ہے۔ انسانوں کی تصویر اللہ نے کیسی بنائی؟ ایک منی کا ناپاک قطرے میں اللہ نے ایک بہترین شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی اللہ قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں کتنی ساری مخلوقات کو بنایا، ہر ایک کی الگ الگ شکلیں، ہر ایک کی الگ الگ صورتیں۔ اور پھر انسانوں کے اندر بھی اللہ نے انسانوں کے ہاتھوں کے جو پوروے بنائے ہیں، ان کے اندر جو اللہ نے ڈیزائن بنائی ہیں، وہ کسی انسان کی پوروے کی ڈیزائن دوسرے انسان سے کبھی میچ نہیں کھائے ہے نا۔ ہم جب جاتے ہو اس کام جب کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے آدھار کارڈ وغیرہ میں کہ بھئی اس کی ہاتھ کی جو فنگر دوسرے کے ہاتھ سے جب میچ نہیں کھائے گی سمجھو کہ یہ اس کا ہی فنگر ہے۔ یہ مصور اللہ ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی ذی روح کی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ لعن اللہ المصور، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تصویر بنانے والوں کو اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ قیامت میں اللہ کہے گا کہ ان کے اندر تم روح ڈالو، جب وہ روح نہیں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں بھیجے گا۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے کہہ رہے ہیں اور بھی اللہ کے بہت سارے صفتی نام ہیں، یہ تو چند نام اللہ نے گنوائے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ساری سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی بڑا زبردست ہے اور اللہ ہی بڑا حکیم ہے۔ یہاں ہماری اس سورت کی جو ہے تفسیر ختم ہو گئی۔ ابھی جو آخری جو 3 آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر جو وہو العزیز الحکیم، ان 3 آیتوں کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ صبح یا شام سب سے پہلے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہم جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ نہیں، وہ بھی اعوذ باللہ کے بہت سارے جو ہے اس کے پرکار پڑھنے کے، اللہ سے پناہ کے۔ وہ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ الشیطان جو ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایک سے اور پڑھنا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنے کے بعد ان 3 آیتوں کو جو آدمی پڑھے گا صبح میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور جو آدمی شام کو پڑھ لے گا یہ اعوذ باللہ کے سیگے کے ساتھ ان 3 آیتوں کو، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ تو کروں گے انشاءاللہ ان آیتوں کو یاد کر لو، بہت آسان آیتیں ہیں انشاءاللہ، اور فرشتوں کی مغفرت کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو پھر ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسری فضیلت، ہمارے بزرگوں کا مجرب حدیث نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب یعنی ایک سکسیسفل یہ عمل ہے کہ 11 مرتبہ سورہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھو تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود چھوٹا چھوٹا جو ہم کو یاد ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ 11 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھے۔ اس کے بعد پھر جو یہ رکوع جہاں سے میں نے آج شروع کی، جہاں کی سب سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر کا آخری رکوع، یہ پڑھنا شروع کرے اعوذ بسم اللہ کے ساتھ۔ پڑھتے 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 جب یہ آیت آوے، آیت نمبر 21 لو انزلنا ھذا القرآن، جس میں قرآن کریم کی تاثیر کا جو بیان ہے، اس میں جب یہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو رک جاوے، اور رک کر پھر اپنے دل کے اندر جو حاجتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے،
اللہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، میرے لیے تو یہ بہت بڑی حاجت ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اس کو کرنا، تو اللہ اس کو آسان کرنے والا ہے۔ ایسا اپنے الفاظ میں جو دل میں اپنی حاجت ہو اس آیت پر رک کر ساری اللہ کے سامنے مانگے، پھر واپس سے تلاوت شروع کر دے، پھر پڑھتے پڑھتے جب یا لہو الاسماء الحسنی پر پہنچے کہ اللہ کے اور بھی بہت ساری صفت نام ہیں، تو اس وقت پھر اللہ کے صفت جو 99 نام ہیں کسی کتاب میں لکھے ہو اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر آیت کو ختم کرے، پھر 11 مرتبہ درود پڑھے اور پھر اپنا ہاتھ کو یوں اٹھا کر منہ پر پھیر لے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی عمل کرے گا تو جس مقصد کے لیے وہ عمل کرے گا اللہ اس مقصد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ صورت ختم ہوئی اس لیے مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، نرمی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ سزاوار ہیں، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ تیرے کتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ دن رات تیری نعمتیں کھا رہے ہیں اور کسی تیری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے زبانوں پر تیری ناشکریہ ہیں۔ اے مولا کریم ہماری ان ناشکریوں کی وجہ سے تو نے ہماری نعمتوں کو اللہ کبھی نہیں چھینا ہے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا تھا، اللہ تو ہماری زبان کو کھینچ سکتا تھا، تو ہماری آنکھوں کی بینائی کو چھین سکتا تھا، تو ہماری کانوں کی سنوائی کو چھین سکتا تھا، تو ہمارے ہاتھ کو جو ہے مجبور کر سکتا تھا، تو ہمارے پیروں کو معذور کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا پھر بھی تو ہمیں چلا رہا ہے، پھر بھی تو ہمیں کھلا رہا ہے۔ اللہ دن رات ہم تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، دن رات تیری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم تو ہمیں تیرے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما، شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں ان مقصد میں ہمیں ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا کی زندگی تو نے اس لیے دی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کی ناجائز محبتوں کو اپنے دل میں بٹھانے سے، دنیا کی ناجائز خواہشات کو اپنے دل میں بٹھانے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی موت کا احتضار نصیب فرما، اپنی آخرت کا احتضار نصیب فرما۔ اے مولا کریم آج کے اس صورت کے اندر جو مضمون آیا قرآن کریم کی تاثیر کا، اللہ یقیناً ہمارے دل بیمار ہیں، اللہ ہماری روحیں بیمار ہیں، اللہ کیسا قرآن ہم سن رہے ہیں لیکن ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سن رہے ہیں لیکن اللہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ ہم اس قرآن کریم کے تفسیر میں بیٹھے ہیں، اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اندر کی روحانیت کو مضبوط کر دے، ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما دے، ہمارے دل میں تیری محبت کو پیدا فرما، تیری معرفت کو پیدا فرما، تیرے ذات عالی سے تعلق نصیب فرما، تیری حقیقی جو ہے محبت پیدا فرما، تیری ربوبیت کا اقرار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس دل کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو پیدا فرما، قرآن کریم کی جو ہے عظمت کے اعتبار سے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری نسلوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا، قرآن کا خادم بنا، قرآن کا عامل بنا، قرآن کی خدمت کے لیے دیر کے لیے دور تک کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تو ہم سب کے روزوں میں برکت نصیب فرما، اللہ تو ہمارے ساری ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ تو ہمارے ساری جو ہے اپنے خزانے سے ہماری ساری امیدوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کی اس سورت کی ختم کے موقع پر اللہ تو دعائیں قبول ہونے کا وعدہ ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مولا کریم کتنے دن ہو گئے ہیں اللہ روزانہ خبریں سن رہے ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اے مولا کریم جو ہرا بھرا علاقہ تھا، جس کی برکت کی تو نے دعائیں دی ہیں، جس کی برکت کی تو نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، اللہ آج وہ ویران ہو چکا ہے۔ اللہ کتنی ساری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، کتنے سارے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اللہ یقیناً
رات جتنی تنہائی ہوتی ہے اللہ صبح کی امیدیں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں اللہ یقیناً ظلم ہو رہا ہے لیکن تیرے ذات سے پکی امیدیں ہیں اللہ آج نہیں تو کل اللہ مولا کریم تو ان کی مدد فرمائے گا اللہ تو ان کی مدد فرما اللہ تو ان کے لیے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے مولا کریم تو اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مسلمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ہر طرف سے حفاظت فرما اللہ باطل کو ختم فرما حق کو غالب فرما اللہ حق کی محنت کو غالب فرما اللہ حق کی محنت کے لیے تیرے بندے جہاں جہاں چل رہے ہیں جہاں جہاں پھر رہے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی جو ہے خواہشات کو چھوڑ کر پھر رہے ہیں اللہ ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما اللہ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما اللہ ان کی نقل و حرکت کی برکت سے پورے عالم کے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اے مولا کریم بے دینی کو ختم فرما دینداری کو عام فرما ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما بیچارے اولاد کے تعلق سے پریشان ہیں اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو اپنے خزانہ غیب سے ان کو اولاد نصیب فرما جو بے جوڑ ہیں جن کے ماں باپ ان کی جوڑے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے بہترین جوڑا نصیب فرما اللہ جن کی زندگیاں شادی کے بعد تلخی کا شکار ہیں اللہ ان میاں بیوی آپس میں پیار محبت نصیب فرما اللہ حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرما ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما کر اے مولا کریم ان کے آپس کی زندگی کو خوشگوار بنا اے مولا کریم ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مہاجرین و انصار صحابہ کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا